السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. آج اے پی سی ہوئی. اے پی سی کے ذرائع سے جو اعلامیہ آ رہا ہے سامنے، جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، پہلے وہ رکھ دیں کیونکہ دن بھر اس پر بات ہوتی رہی ہے، خطابات ہوتے رہے ہیں، تقاریر ہوتی رہی ہیں. تو اب جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ اپوزیشن نے ذرائع سے حکومت کے خلاف یہ فیصلہ کیا کہ ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. یہ پہلا آپشن ہے. پہلے ہفتے سے اکتوبر کے حکومت مخالف تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے حکومت عوامی ریلیاں نکالی جائے گی حکومت کے خلاف. جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا. اپوزیشن اتحاد کو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا نام دے دیا گیا ہے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع سے. ٹروتھ کمیشن 1947 سے آج تک پاکستان کی حقیقی تاریخ پر حقائق سامنے لائے گا. اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ جو دو آپشنز تھے وہ ان کو سب سے لاسٹ میں رکھا گیا ہے، جس پر آج بات ہونی تھی. ایکسپیکٹڈ تھا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جی شاید استعفے آ جائیں گے، لیکن استعفوں کا تو کوئی مسئلہ فی الحال نہیں ہے، وہ آگے ہے. نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسا ان ہاؤس چینج کرنے کے لیے فی الحال ہمیں ایسا اتفاق دکھائی دیا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل جو ہے وہ حکومت کو گھر جانا ہوگا. اور ایک اور سادہ سا مطالبہ کیا گیا، وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. لیکن آج جو تقریریں ہوئی ہیں، آج جو اے پی سی کے اندر بات ہوئی ہے، میاں نواز شریف نے بات کی، زرداری صاحب نے بات کی، جو انہوں نے اپنی خطاب کیا اے پی سی سے جو بات کی، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان ایکسپیکٹڈ تھیں. بالکل شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے. پہلے تو اس پہ کنفیوژن تھی، اور جب آئے تو اس طرح بات کر گئے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا میں بات تو کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے سب سے پہلے پھر میں ہی جیل جاؤں. تو وہ تھوڑی سی ریفلیکشن ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہمیں ضرور دکھائی دی شروع میں ہی، کہ کوئی بھی پوری طرح کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں تھا. ذرا آپ کو سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے بات کی وہ سنواتے ہیں، اور پھر آصف زرداری صاحب نے بات کی وہ سنواتے ہیں، پھر اپنے گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم نظام سے نجات حاصل کرنا ہے. زرداری صاحب نے کیا بات کی، ذرا وہ بھی سنوائیے. ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے. ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں. اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ ویل نون اینالسٹ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہے ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو لیں، کیونکہ ابھی تک ظاہر ہے وہاں پر سب موجود ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں. فیصل جاوید صاحب، ایکسپیکٹڈ تھا ویسے تو تقریر پہ آپ لوگوں کی بحث چل رہی تھی نا، آپ نے کہا چلا دیں، کسی نے کہا نہیں چلائیں، یہ سب ادھر، لیکن ایکسپیکٹڈ تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور اس قسم کا خطاب یا بات کریں؟ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہاں، کیا نہیں ان سے کیا کیا کچھ بھی نہیں. اصل میں انہوں نے ایک چیز کی پہلے سے کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا، ایک معاہدہ، اور وہ بھیجا عمران خان صاحب کو کہ اگر عمران خان صاحب اس معاہدے کو مان لیں اور ہمارے ساتھ یہ معاہدہ سائن کر لیں اور مان لیں اس کو، تو ہم اے پی سی بھی نہیں کریں گے اور ہم حکومت مخالف تحریک بھی نہیں چلائیں گے. اس معاہدے میں یہ تھا کہ چودھری شوگر ملز، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، العزیزیہ، سر محل، وہ جعلی اکاؤنٹس کا فیک اکاؤنٹس والا کیس، ٹی ٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ سر محل اور باقی جو کیسز ہیں ان کے سارے کیسز وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس معاہدے میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا، اور اس معاہدے میں ساتھ یہ بھی کہا کہ منی لانڈرنگ کا جو حساب کتاب ہے اس کو نیب جو ہے وہ نہ دیکھے. اور یہ آپ لوگوں کو بھیجا؟ جی ہمیں بھیجا. اور اچھا، ایک تو وہ بات ہوتی نا، وہ نیب کو اور فیٹف کو کلب کر رہے تھے، یہ اسی کے بیچ میں ہوا ہی علیحدہ سے آپ کے سامنے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ آیا؟ یہ آیا. ڈاکٹر صاحب کا سوال کا جواب بھی دے دیں کس سے بھیجا، اور میرے سوال کا جواب بھی دے دیں کہ اس سے پہلے بھیجا، کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ یہ کافی اس میں دن ہو گئے ہیں، کچھ دن ہو گئے ہیں اس میں، فیٹف سے پہلے اور فیٹف کے بیچ میں بھی وہ کوشش کرتے رہے معاہدے پہ کسی طرح سے عمران خان صاحب مان جائیں. عمران خان صاحب کے سامنے جب معاہدہ رکھا گیا تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو کچھ ہو جائے میں اس معاہدے کو نہیں مانتا، اور وہ معاہدے کی میں کاپی بھی لے کے آیا ہوں صاحب. اچھا، یہ پاکستان، یہ دکھائیں آپ ذرا، ہمیں بھیج دے دیں تاکہ ہم اسکرین پہ چلا. یہ بہت بڑا معاہدہ ہے، اسکرین پہ بھی آپ چلا سکتے ہیں. جی. اچھا، اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا
کہ وہ جو کیسز ہیں جن کیسز کی میں نے بات کی، ایون فیلڈ چودھری شوگر مل عزیزیہ ٹی ٹی کا تو ہم اے پی سی نہیں کریں گے اور ہم جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے، ہم حکومت آپ کو 5 سال پورے کرنے دیں گے. جی 3 چیزیں انہوں نے کہی، ہم اے پی سی نہیں کریں گے، ہم حکومت مخالف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، اور ہم جو اسمبلی میں بھی آپ کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم آپ کے سارے بلز بھی جو ہیں. اور کس کے ذریعے یہ سب کہا؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے جی. اور شاہ صاحب کی اپنی رائے کیا تھی؟ ظاہر ہے ان کی بھی رائے وہی تھی جو عمران خان صاحب کی رائے. تو انہوں نے لے جا کے دیا کیوں؟ انہوں نے رکھی نا سامنے. میرا خیال سینیٹر صاحب اس پروپوز امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو نیب کے حوالے سے انہوں نے میں کہہ رہا ہوں وہ فیٹف میں وہ کہتے تھے یہ نیب، اب ظاہر ہے اپوزیشن کی کہے گی کہ یہ تو ہمارا الگ سے اصولی تھا، یہ ہے وہ، اور پھر کہتے ہیں کون سا این آر او، تو یہی وہ این آر او ہے. اچھا یہ وہی پوائنٹس ہیں سارے جس پر آپ فیٹف کے قانون پہ بھی انہیں کہتے رہے کہ یہ ہم سے این آر او مانگتے ہیں، اور آج اے پی سی بھی اسی کے لیے. جی اسی کے لیے ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے، لیکن پہلے دن سے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں. لیکن عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت تو چھوٹی چیز ہے، وہ میری اگر کہتے ہیں جان بھی چلے جائے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک، 2-3 چھوٹے سوال اگر آپ سر لانگ مارچ آپ کے خلاف اگر شروع کرتے ہیں، جگہ دیں گے، اسپیس دیں گے، کرنے دیں گے، روکیں گے؟ موسٹ ویلکم. پہلے بھی کہا تھا، ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، پچھلی بار بھی پورا زور لگایا. اس بار تو پھر بھی دیکھیں نا، جماعت اسلامی بھی نہیں، اور آپس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا بھی مائک بند کیا انہوں نے. ساری چیزیں چل رہی ہیں. پچھلی بار تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور ہم نے کہا تھا موسٹ ویلکم. ہوا کیا؟ مولانا صاحب کے لوگ آئے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ان کے لوگ آئے، لیکن یہ آ کے کنٹینر پہ سیلفیاں لے کے چلے گئے تھے. ان کے ڈرائیور بھی ان کو اتار کے چلے گئے تھے. قوم ان کے ساتھ نہیں نکلی. دوبارہ کوشش کر لیں، لانگ مارچ یا جو بھی کرنا ہے، کچھ نہیں ہونا. موسٹ ویلکم. دے شوڈ، جمہوریت میں حق ہے. فیئر انف. ڈاکٹر صاحب ایکسپیکٹڈ تھا، آپ پہلے میں ذرا اینالائز کروا لوں کیا چیز کہ میاں صاحب آئیں گے اور اس طرح بات کر کے چلیں گے. ایک دن پہلے تو اعلان ہو چکا تھا نا کہ میاں نواز شریف، ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے تو یہ بات ڈسکلوز ہو گئی تھی کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چل پڑا ہے، اس کو 50,000 لوگ جوائن بھی کر چکے تھے، اور یہ کہ وہ اے پی سی کے اندر وایا ویڈیو کانفرنس سے کریں گے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ اور ٹویٹ بھی آیا تھا کہ یہ کرنا غیر قانونی ہوگا، اگر اس کے خلاف کریں گے تو کارروائی ہوگی. بعد میں غالباً پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کرنے دیں. تو ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ وہ بولیں گے. You were one of those who said کہ نہیں کرنے دیں. جی ٹھیک. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ جی عمران خان کو جو لائے ہیں ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں، اس میں کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے. نواز شریف صاحب گزشتہ 20 برس سے 25 برس سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے وہ ظاہر ہے آپ اسی طرح رہے. دیکھیں ہاں وہی بڑے سسٹم ہے نا ہمارے یہاں چلتا رہا ہے، یہ بڑا کانٹرڈکٹری ہے. اس میں بیسک اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو ووٹرز ہیں وہ بیسکلی طور پہ بیوقوف ہیں اور ان کا آئی کیو بہت تھوڑا ہے. کیونکہ 1982 میں 82 میں جب نواز شریف صاحب اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پیدا ہوئے، مطلب پاکستان کا کوئی بھی اور لیڈر ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر سے دودھ پی کے بڑا ہوا ہے. مطلب آپ سب کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ حاصل کی، لیکن کسی کو گھر سے بلا کے پالیٹکس میں شامل کرنا کہ آپ آئیں، آپ کو کچھ ہم بنا دیتے ہیں. 1982 میں فائنانس منسٹر بنایا، 1985 میں ان کو چیف منسٹر بنایا. پارٹی بھی ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے دی ہے. سب لوگ چودھری زنادہ جتنے بھی سب پرانے پلیئر تھے مسلم لیگ کنونشن کے، پرانی پارٹیز کے 60s کے، ان سب کو کھینچ تانچ کے جنرل ضیاء الحق نے اور جیلانی صاحب نے یہ پارٹی جو ہے پی ایم ایل این کھڑی کی، جو بعد میں پی ایم ایل این بن گئی. اب جھگڑا اس وقت پیدا ہو گیا جب نواز شریف نے کہا میری مرضی چلے، میرے خاندان کی حکومت ہوگی، میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہوں پارٹنر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہانی ابھی تک چل رہی ہے. لیکن پھر وہ جنرل مشرف سے ایگریمنٹ کر کے باہر چلے گئے. پھر جنرل مشرف سے انہوں نے کہا کہ حسن نواز بہت بیمار ہیں تو ہمیں لندن آنے دیا جائے، تو ان کو پاسپورٹ ایشو ہوا، ذرا گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کیا، پھر وہ لندن آ گئے. پھر جب انہوں نے واپس آنا تھا تو لائرز موومنٹ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اس وقت یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ جنرل کیانی بھی لائرز موومنٹ کو پش کر رہے تھے جنرل مشرف کے خلاف، تو وہ اس کے پارٹنر تھے. پھر ابھی سب سے زیادہ مزے کی حالیہ بات ہے، ہر چیف انہوں نے اپنی مرضی کا لگایا. راہیل شریف صاحب انہوں نے لگائے، اس کے بعد بھی چیف انہوں نے مرضی لگائے. اور ابھی جو وہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں، یہ جو سروسز ہاسپٹل کا پورا ڈرامہ تھا، اس کے بارے میں آخر انٹیلیجنٹ اوپینین کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ اوپینین تو یہی ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے، کچھ اداروں نے ان کی مدد کی اور ایک ہاسپٹل اور لیب کو کنٹرول کیا گیا، اور حکومت تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلے جائیں. تو اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت رہ گئی ہے؟ مطلب کوئی بہت بیوقوف ہوگا آئی کیو لیس دین 30 تو اس میں ملک صاحب دو چیزیں میرا جو سوال ہے آپ کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت کہ جو میاں صاحب نے آج بات کی یا اے پی سی میں جو باتیں ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک عملی جامہ ان کو نہیں پہنایا جا سکتا یا ان الفاظ کو رنگ نہیں مل سکتا جب تک میاں صاحب خود واپس نہ آ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ماضی کا حوالہ تو دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی اتنے سال ڈکٹیٹرز رہے، اتنے سال سویلین گورنمنٹ رہی، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہیں پر بھی ایکسیپٹ کرتے نظر نہیں آتے کہ ماضی میں ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے. جی عادل، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے میرا ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں
اور اس میں مجھے تھوڑی سی یہ ذرا ایڈیشن کرنی ہے اس میں کہ دیکھیں اگر 1960s میں ایک پوری دہائی ہے اور اس میں اگر کسی نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے یا الیکشنز میں جانا ہے تو وہ جنرل ایوب خان کی مارشل لاء ہے. 1970s میں 80s میں اپنا جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء ہے. 2000 سے لے کے 2008-9 تک جنرل مشرف کی مارشل لاء ہے. ہم نے جب اپنا الیکشن پہلا کنٹیسٹ کیا تو اس وقت جنرل مشرف کی مارشل لاء تھی. تو اب کیا تصور کیا جائے کہ کیا ہم نان پارٹیسپیٹری ہو جائیں اور جب یہ مارشل لاز ہوں اور جب ٹرانزیشن ہو ٹورڈز ڈیموکریسی تو اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے میرا خیال. یہ تو اس بنیادی جمہوری کاوش کے بھی خلاف ہوگا جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے جو ڈیموکریٹک سسٹم میں بلیو کرتے ہیں. تو اور اس میں یہ گریجول اگر آپ اس میں ونس یو پارٹیسپیٹ ان دوز الیکشنز اور پھر آپ اس کو صحیح پبلک کی اور عوامی اس پہ لے کر جاتے ہیں, آئینی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس میں یہ انٹرپریٹیشن جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں تو شاید یہ حالات کی وہ اسیسمنٹ جو پھر دونوں طرف بات کو رکھ کے کرنا زیادہ مناسب ہوگا. اچھا جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ بڑا کلیئرلی ڈاکٹر صاحب کہ if I quit being part of that کہ میں ایک الیکشن جو جنرل مشرف کے ٹائم میں ہوا اس میں حصہ نہیں لیتا اور اگر میں حصہ نہیں لیتا جو جنرل ضیاء الحق کے ٹائم میں ہوا تو پھر ہاؤ کم آئی کین کس طرح سے پارلیمنٹ کا رستہ اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی آپ مجھے بتا دیں. ایک محترمہ شہید کی جو ڈیسیژن تھی 1985 کے الیکشنز کی بائیکاٹ کی تو پیپلز پارٹی اور سارے جتنے لوگ بھلے سے آج وہ بے شک عمران خان کی جماعت میں بیٹھے ہیں ان سب کی ایک متفقہ رائے یہ تھی کہ نان پارٹیسپیشن ان دوز الیکٹورل پروسیسز جو تھی وہ ایک غلطی تھی. اب ابھی یہ بات جو ہے اس کو براڈر اسپیکٹرم پہ آپ لے جائیں. میں نے تو کچھ اور کہا ہے ملک صاحب, میں نے تو کچھ اور عرض کیا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ باقی سارے پاکستانی سیاستدانوں پہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں, عمران خان کے اوپر, بے نظیر بھٹو پہ, آصف علی زرداری پہ, ذوالفقار علی بھٹو پہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کیا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی گود سے تو صرف نواز شریف صاحب پیدا ہوئے ہیں. وہ تو جنرل جیلانی ان کو گھر سے لے کے ان کی نہ تو کوئی جماعت تھی نہ کوئی پولیٹیکل بات پر ہی میں نے تو آپ اس کو ایڈریس کریں نا. نہ انہوں نے کبھی کوئی سیاست پہ کتاب لکھی, نہ انہوں نے کوئی مکالمہ لکھا, نہ انہوں نے کوئی کالم لکھا, نہ ان کی کوئی پارٹی. دیکھیں ایک سیکنڈ دیکھیں نا, اسی ایک بات کو جو آپ نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نواز شریف صاحب کا ان کو انہوں نے کیا, تو میں اسی کے جواب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جنرل ضیاء الحق کی جب یہ مارشل لاء تھی تو اس میں یہ کھیپ جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں تو اس سے پہلے جو تھی وہ جنرل ایوب کی, اس میں جتنے پاکستان کے قداور سیاستدان تھے چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, تو کیا کریں پھر, یہ تو ایک تاریخ کا المیہ ہے. لیکن ملک صاحب ایک چیز تو بتائیں نا, جب آپ ایک کلیم کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے, میں آپ کو ذرا میاں صاحب کو شارٹ سنواتا ہوں پھر آپ کی طرف یہ سوال لاؤں. پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے, ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل جعلی ہو کر رہ جاتا ہے. انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے. مولوی صاحب جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر ان الیکشن سے خود کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ 2013 میں وکٹری سپیچ آپ کے ہاں سے بھی ارلی ہو گئی تھی, اس کے علاوہ الیکشنز دوسرے بھی جو ہوئے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس الیکشن کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھ گیا اور پچھلے الیکشنز کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری تھی, تو یہ مجبوری آپ پی ٹی آئی کے کھاتے میں کیوں نہیں ڈالتے, آپ یہ صرف اپنے کھاتے میں کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں, میرا عادل دیکھیں, میں آنیسٹلی اینڈ ویری فرینکلی میں اس کو صرف 2013 کے الیکشن تک نہیں روکتا. یہ بات جو میاں صاحب نے کی یہ 2013 سے پیچھے 2008 کے الیکشنز تک بھی لے جائیں, یہ بات 2002 کے الیکشنز تک بھی لے جائیں, ہم اس کے وٹنس ہیں. لیکن آپ نے ٹروتھ کمیشن تو اس پہ بنانے کی بات نہیں کی, اس کو انکوائر کرنے کی بات نہیں کی, آپ نے تو نہیں کہا کہ الیکشن کو جو ہے وہ آپ انکوائر کریں. دیکھیں میری مخاصمت حکومت کے ساتھ یا اگر میرا یہ اعتراض کہ ریاستی اداروں کی اس طرح کی مداخلت یہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن ہمیں ایک ایسے نظام کی طرف جس میں اپوزیشن پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز ان اے ہول, گورنمنٹ کی ایک اپنی سمت ہے, گورنمنٹ جیسے بہتر سمجھتی ہے وہ چلائے اپنے آپ کو, لیکن یہ ایک ریزالو اب آپ کو ایٹ لارج نظر آ رہا ہے کہ لیٹس سے کہ اگر کل کو میں یہ بات
کس طرح سے تسلیم کروں کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ ہے اور وہ ٹیکسٹ کانسٹیٹیوشن کا ہے اور وہ آپ سے سرٹن چیزیں ڈیمانڈ کرتے اور آپ اس سرٹن طریقے سے ایکٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ ایک نان کمپیٹیٹو پولیٹیکل رجیم بھلے سے میرے لیے کی گئی ہو یا آج کسی اور کے لیے چلیں اب میں ذرا اس سوال کا جواب دے دیں جو فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کریٹ کرے گا تو کیسے ہوگا؟ چلیں آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں. فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ڈرافٹ بھیجا گیا, ہم سے کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اگر آپ اس پر کمپرومائز کر لیں نہ اے پی سی ہوگی, نہ احتجاج ہوگا, نہ باہر نکلیں گے. وہ دکھا بھی رہے ابھی اسکرین کے اوپر, شاہ محمود قریشی صاحب کے رستے سے ذریعے سے بھیجا گیا اور ہمیں کہا گیا اگر آپ ایسا کر لیں تو ہم چلنے دیں گے. نہیں ہم نے بات مانی, این آر او نہیں ایکسیپٹ کیا ان کا, تو یہ جو ہے وہ آج ایک اے پی سی میں دکھائی دیتی. اور عادل یہ تو اس کے لیے تو دے شوڈ ہیو ڈائیڈ فار اٹ. یہ جتنی بڑی زیادتی اور جتنا آپریشن کا ٹول فیصل صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ جو نیب کا لا ہے, میں حیران ہوں. میں تو فرام ڈے ون اپنی ود ان مائی پارٹی آن میڈیا کسی انٹریکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نیب کے ساتھ یہ ایک ٹول آف آپریشن ہے. یہ لوگوں کی لائلٹیز کو سرکم وینٹ کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا ہے. اس نیب کے لا کو اگر کوئی مس یوز کرنا چاہے یا اس مس یوز کرنے کے لیے وہ ابیوز آف پروسیس آف لا اس طرح سے کر سکتا ہے کہ یہ تو آئین کی نفی ہے یار. اس کے متعلق مجھے آج یہ نہیں کہ آج وہ کیسز مسلم لیگ کے خلاف ہیں یا کل کو وہ آج کی انکمبنٹ گورنمنٹ کے یہ ان کے جانے کے بعد ان کے خلاف ہوں گے یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف. ایسا لا جو لا کے ذریعے زیادتی کی بنیاد رکھتا ہو, جو لا کے ذریعے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہو جو آپ صرف ریموول آف انکمبنٹ گورنمنٹس اینڈ یہ تو آپ دیکھیں مجھے بتائیں آج تک ایک ڈینائل عادل ایک ڈینائل چیئرمین نیب کی ایک انٹریکشن جاوید چودھری صاحب کے ساتھ چھپی. میرا اپنی پارٹی سے شکوہ گلا ہے. ہم نے ان سے پوچھا آپ فوج کے ساتھ بات کر رہے ہیں کسی ادارے کے ساتھ کرنے کی, یہ چیئرمین نیب کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آپ سے, اور میری پارٹی نے مجھے ڈس اون کیا اس دن. ہم یہ کہہ رہے تھے آج سے 3 سال پہلے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین نیب کا یہ کردار ٹھیک آپشنز پہ آ جائے نا جی. کردار چیئرمین نیب کا اور نیب کا یہ کردار پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. اوکے, یہ نیب کا جواب بھی فیصل جاوید صاحب خود دے دیں گے, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ آپشنز آپ کے پاس کیا ہیں. ابھی آپ یہ جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہیں کہ آپ اکتوبر سے مومنٹم بنائیں گے, دسمبر میں جا کے کہیں سڑکوں پر نکلیں گے, جنوری میں جا کر جو ہے وہ کچھ مطلب نہ اس وقت استعفے آپ کے ٹیبل پر ہیں اور نہ ہی اس وقت آپ کی لیڈرشپ پاکستان آنے کا اعلان کیا انہوں نے کہ وہ کب آ رہے ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ آپ اس وقت ہمیں بظاہر کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ اگر ایسا اس تاریخ کو نہ ہوا تو اس تاریخ کے بعد ہم جو ہے وہ حکومت کو گرا دیں گے. دیکھیں عادل, یہ اگر میری رائے کہیں صاحب ہوئی اور میرے سے کوئی مشورہ ہوا کہیں پہ تو میں اینڈ آنیسٹلی آئی ہیو کم ٹو دس کنکلوژن پرائم منسٹر کی لاسٹ سپیچ سننے کے بعد جب فیٹف کا لا پاس ہوا ہے, میری رائے میں تو ان کو فی الفور اس نظام کے خاتمے کے لیے اپنی ہر کوشش کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس رائے کو اہمیت دینی چاہیے. اپوزیشن پارٹیز کو کنسنسس بلڈ جس میں وہ ریزگنیشنز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہو نہیں رہا نا ایسا. آپ کی رائے آ گئی, لیکن فی الحال کسی کی رائے یہ نہیں دکھائی دے رہی سوائے مولانا صاحب کے کہ استعفے دے کے جائیں. ایک ہی چیز ہے جی, کہتے ہیں منی لانڈرنگ کو بات نہیں. دیکھیں میں آتا ہوں ملک صاحب کی طرف, ذرا فیصل صاحب کو بات. ایک ہی چیز پلیز ایک ہی چیز, اگر عمران خان صاحب یہ معاہدہ سائن کر دیتے ہیں نا, یہ معاہدہ انہوں نے لکھ کے بھیجا نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے, یہ اگر عمران خان صاحب مان جاتے ہیں یقین کریں سب اچھا ہے, گڈ ٹو گو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک پرابلم ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے منی لانڈرنگ. کہتے ہیں منی لانڈرنگ پہ ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ ان کے سارے کیسز جو ان کے دور کے ہیں سارے منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو. انہوں نے ہمیشہ اور خاص طور پہ ابھی فیٹف کے اندر یہ ثابت ہو گیا آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو آپ انہیں چھوڑیں گے کیسے؟ یہ ثابت ہو گیا نہیں, یہ کہہ رہے قوانین ہی چینج کر دینا. یہ تو یہی تو ان کا وہ ڈرافٹ ہے نا جس میں وہ کہہ رہے کہ منی لانڈرنگ کو ختم کر دو. اس میں سے 99,99,999 روپے تک کی ہمیں کرپشن کرنے دو, اور ساتھ ہی میں باقی بھی اس کی چیزیں ہر ایک ان کے اس کے پیچھے نا ایک امینڈمنٹ کے پیچھے ایک بندہ چھوڑتا ہے ان کا. یہ چاہتے ہیں, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ مان جائیں ہم سب کچھ ختم کر دیں گے. اور دوسری چیز, چھوٹی عید بڑی عید, کرونا محرم کے بعد بجٹ کے بعد اس کے بعد بھائی نکلو بھی, پورا زور لگایا پچھلی بار نکلے, کیا ہو گیا؟ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ چارٹر آف کرپشن کا ٹولہ ہے جو ایک طرف عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں ان کی کرپشن منی لانڈرنگ پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں
ان کو صرف پرابلم ہے پاکستان سے، کوئی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں صرف اپنی کرپشن کو بچانا ہے، کسی طرح سے ان کی کرپشن. اور یہ نظام جو کہہ رہے ہیں نا، وہ نظام چاہتے ہیں جدھر ان کی دکانیں تھی جو لوٹ مار کی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی کاروائی، یہاں سے غریبوں کو لوٹتے تھے، جیبیں بھرتے تھے. دیکھیں کیا وجہ ہے، ان کی اومنیاں اوپر گئیں، ٹیٹیاں اوپر گئی، بیرون ملک اساسی اوپر گئے، سب کچھ تو اوپر گیا ان کا. باہر ان کے لیڈر کی باہر جدادیں نہیں ہیں. آج وہ ویڈیو لنک پہ جو خطاب کر رہے تھے کس گھر سے کر رہے تھے، اور سارا جو وہ ہم آج تک کورٹ میں ایک ڈاکومنٹ یہ نہیں دے سکے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا. عمران خان پہ انہوں نے کیس کر دیا نا، پیناما پہ آواز اٹھائی، سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا، ایک ان کا چل رہا ہے ایک عمران خان کا چل رہا ہے. عمران خان صاحب تو پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتے تھے، ساری زندگی باہر کمائی کی، ایک پیسہ باہر سے پاکستان لے کر گئے بینکنگ چینل سے، 60 سے زیادہ دستاویزات دیں، 40 سال پرانا ریکارڈ دیا اور عدالت سے سرخرو نکلے. انہوں نے کیا کیا، ایک ڈاکومنٹ نہیں دے سکے. کیوں؟ کیونکہ 93 میں خریدی تھیں اور بچے چھوٹے تھے، سورس آف انکم نہیں بتا سکتے تھے، منی لانڈرنگ کا کرپشن کا پیسہ تھا، اس لیے نہیں دی. اور کہتے ہیں 2006 میں وہ قطری خط اور وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ دی جعلی. تو سب کے سامنے ہے. یہ صرف اپنی ذات، اپنی کرپشن، اپنی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے یہ انجمن اکٹھی ہوتی ہے. اور ہر کچھ دن کے بعد یہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا شروع کیا. عمران خان صاحب جب پہلا خطاب کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے شور شرابہ کیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی. پہلے 5 منٹ میں گورنمنٹ فیل ہو گئی تھی. اس کے بعد کشمیر کاز جب ہیڈ لائنز میں تھا، یہاں پہ پاکستان میں باہر مین خبریں تھی، کشمیر کا کاز ہیڈ لائن میں تھا، انہوں نے اس کو پیچھے کیا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ باہر نکلے. کورونا کے اوپر انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، بلکہ ایک سندھ کے وہ تھے، ان کے عمران خان کے خلاف FIR درج کرے. وہ کہا وہ کیوں نہیں کر رہے جو مودی کر رہے ہیں. آج دیکھیں دنیا تعریف کر رہی ہے کورونا پہ، جو عمران خان نے افلاس کو بھی کنٹرول کیا اور کورونا کو بھی الحمدللہ اللہ کا فضل. لیکن آپ لوگ میرا خیال ہے مولانا صاحب کو اب آپ لوگ زیادہ تنقید نہ کریں، کیونکہ ان کی تو آج بھی جو ہے وہ انہوں نے تو سپیچ کٹ کر دی. دوسرا مولانا صاحب استعفے کہتے ہیں، وہ لوگ استعفے بھی نہیں دینا چاہتے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی سڑکوں پر نکل کر دم دم مسکل اندر کریں، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. مولانا فضل الرحمان کو پہلے بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کو آج بھی انہوں نے مائک بند کیا نیچے سے. اور 2 انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں. ایک بلاول نے کہا لنچ بریک سے پہلے کہ ہم یہاں کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے بھی لنچ بریک، ورنہ APC کا کیا فائدہ. یہ کھاپا پروگرام تھا سارا. اور دوسرا مولانا صاحب کا جو مائک بند. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کے پاس کامنٹ لینے سے پہلے ذرا آپ کو بلاول صاحب کا بھی ذرا سنواتا ہوں. کیا کہا سنوائیے گا جی. جب چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے، آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے، آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے. اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کریں. ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یونٹی کے ساتھ ایک اور الائنس فارم کرنا پڑے، جس کا بنیاد ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جس کا منشور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو فیصل کہہ رہے ہیں، جو بلاول کو بھی آپ نے شارٹ سنا ہے، میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو آپ کو دوں کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں، اپوزیشن نہیں چاہتی حکومت کو گرانا، اس لیے کہ ملک کے معاشی حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ اس حکومت کو اگر آپ گرائیں گے اسٹیج پہ تو اپوزیشن کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر آپ گرائیں گے اگر حکومت کو، یہ ہٹائیں گے تو آپ کو حکومت بنانی بھی ہوگی. اور اپوزیشن لوگوں کو کہنے کے لیے ضرور بیوقوفانہ باتیں کرتی ہے، لیکن در حقیقت سیانے لوگ ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت بہت، یعنی اسٹیٹ کے فائنینسز کا کیا حالات ہے. ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ صحیح سٹیپس اٹھا دیے گئے ہیں اکانومی کی کرپشن، اس کی کریکشن کے لیے، اور 12 سے 18 مہینے کے درمیان اکانومی اسٹیبلائز ہونے لگے گی. تو اپوزیشن کا جو ریئل مدعا ہوگا گورنمنٹ کے خلاف، وہ الیکشن سے 1 سال پہلے اس میں شدت آئے گی. اس وقت اپوزیشن جو کر رہی ہے یہ، لیکن اگر ہم ٹائمنگ دیکھیں تو ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں پروٹیسٹ شروع ہوں گے، جنوری میں لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، اعلان ہوگا، وہ مارچ اپریل میں جون بجٹ تک آ جائے گا کام. جب وہ بجٹ تک آ جائے گا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے ایک ماحول بنایا جا سکتا ہے. اس میں 3 سال پورے ہو جائیں گے نا حکومت کے، تو یہ ہلکا ہلکا اس کو چلاتے رہیں گے. جو چیز اپوزیشن کی جماعتیں کر رہی ہیں وہ در حقیقت پاکستان کی پالیٹکس کی ایک پرانی اسٹیبلش ریت ہے. 1990 کی دہائی میں بھی یہی تھا، اور پھر 2000 پھر یہ تھا کہ ظاہر ہے اس کے بعد تم جنرل مشرف کی حکومت تھی تو اس کا سکوپ نہیں تھا. 2000 تو اس میں بھی کیا ہوتا یہ تھا کہ جب بھی الیکشن ہو جاتے تھے اس میں اپوزیشن کی جماعتیں لانگ مارچز شروع کر دیتی تھیں، ٹرین جرنی شروع کرتی تھیں، پروٹیسٹ شروع کرتی تھیں کہ کہیں کوئی فالٹ لائن ملے حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اور شاید جب تک ان کی پرفارمنس بھی ڈٹرمن کی جائے گی
نیکسٹ ایئر مئی جون تک کہاں کھڑی ہے. پرفارمنس کبھی بھی کسی ڈیولپنگ کنٹری کی حکومت کی بہت زیادہ بریلینٹ نہیں ہو سکتی بیکاز لوگوں کی توقعات اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اپوزیشن کا کرائٹیریا تو جج کرنے کا یہی ہوگا نا, اکانومی گروتھ کہاں کھڑی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, جابز مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں. اپوزیشن کو تو پلے اپ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا, ٹھیک ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے. لیکن بریک لے لو, بریک کے بعد ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیجیے. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے تاکہ آپ پھر اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب, آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ. میں بنیادی طور پہ یہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ اپوزیشن کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. گزشتہ 2 برس کی جو اپوزیشن کی جدوجہد ہے اس میں اپوزیشن نے کئی دفعہ کوشش کی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی, لیکن ہر دفعہ ان کو کوئی مؤثر کامیابی نہیں ہوئی. اب انہوں نے ایک ڈرون اسٹیکڈ ملٹی اسٹیپ قسم کا ایک انہوں نے پروسیس لانچ کیا ہے کہ ہم اکتوبر میں یہ شروع کریں گے, جنوری میں یہ شروع کریں گے, مارچ تک یہ کریں گے. اپوزیشن کا کام ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا. اسی طرح سے جب پی ایم ایل این نے حکومت کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی 2008 اور 2013 کے درمیان میں, پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان ایک باہمی اتحاد تھا, کنسنسس تھا کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے دینے ہیں زرداری صاحب کو. لیکن پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹریٹجائز کیا, حکمت عملی اس قسم کی تھی کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ہم در حقیقت ایک اپوزیشن ہے. حالانکہ وہ پنجاب چلا رہے تھے اور پنجاب کا ایک بہت ہی افیکٹو ریپرزنٹیشن تھی بیوروکریسی میں, سینٹرل بیوروکریسی میں, جوڈیشری کے اندر, ملٹری کے اندر اور ٹاپ بزنس پہ. یا کراچی کا بزنس تھا یا پنجاب کا بزنس تھا. تو افیکٹولی طور پہ انہوں نے پی 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 کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. سینٹرل گورنمنٹ کی جو تمام عملداری تھی اس کو ریڈیوس کر دیا انہوں نے اپنی حرکتوں سے. لیکن یہ کہ ساتھ ہی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم اپوزیشن ہیں جیسے کہ وہ گورنمنٹ نہیں تھے. حالانکہ گورنمنٹ کا 60% حصہ وہی چلا رہے تھے. تو ابھی بھی اب اپوزیشن یہ کر رہی ہے کہ اگلے 1 برس تک انہوں نے پلان بنا لیا ہے اپنے آپ کو افیکٹو رکھنے کا, ذہنوں میں رکھنے کا اپوزیشن کے طور پہ, اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. اور اگر ایک بریف آنسر, کیونکہ نبیل گبول صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب مستقبل قریب میں پاکستان واپس آئیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا. ٹھیک. نبیل گبول صاحب, آج کتنی آپ کی توقعات تو بڑے بلنٹ ہیں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, یہ بتائیں کتنی کو توقعات آپ کی پوری ہوئی آج کی اے پی سی سے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے گالی کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, کل عادل میں نے ایک چینل میں کہا تھا کہ یہ 5واں اے پی سی ہے اور اس طرح کے اے پی سی پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس اے پی سی کے اندر اگر میاں نواز شریف صاحب شرکت کرتے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب شرکت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے توقعات پہ پورا اترا, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اترا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو باتیں آج میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ ڈرون اٹیک جو ہے وہ کر لیے گورنمنٹ کے اوپر. مطلب وہ سارا چٹا بٹا کھول دیا ہے, بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے, کس طریقے سے اور کس وجہ سے آئی ہے اور کیوں لائی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے, آئی تھنک سینیٹر ولید بیٹھے, مجھے نظر تو نہیں آ رہا, فیصل جاوید صاحب بیٹھے ہیں, سینیٹر فیصل جاوید صاحب. مجھے دیکھیں یہ لگتا ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب واپس ضرور آئیں گے. جس طرح فیصل نے کہا نہیں آئیں گے, فیصل صاحب نے نہیں کہا, میں نے کہا کہ نہیں آئیں گے. ڈاکٹر فیصل صاحب کی رائے جب تک کوئی حالات میں تبدیلی فیصل صاحب تو روز دن گن رہے ہیں, کہتے ہیں جلدی آئیں. ہاں, لیکن وہ اب آئیں گے, کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے آج جس طرح باتیں کی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے. اور جو آج کی اے پی سی کی کامیابی ہوئی ہے, جو اے پی سی جو چاہتے تھے, اور آپ کریڈٹ دیں چیئرمین بلاول کو کہ ایک نوجوان نے جو ہے سارے جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے ممبرز تھے ان کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم میں, اور اس اے پی سی سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والے پریشان ہو گئے. اوکے, تو استعفوں پہ کیوں غور نہیں کیا گیا؟ استعفوں پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ استعفے دیں باہر. اگر آپ نے نبیل گبول صاحب سیریس اٹیمپٹ کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم اکتوبر سے مومنٹم بنائیں گے, دسمبر میں زبردست قسم کا پروٹیسٹ ہوگا, جنوری میں لانگ مارچ ہوگا, تو یہ تو بڑا بہتر ہوگا اگر سب باہر آ جائیں اسمبلی سے اور روڈ کے اوپر لانگ مارچ کی تیاری کریں اور پروٹیسٹ کریں. اگر آپ اسمبلی میں بھی ہوں گے اور باہر پروٹیسٹ بھی ہوگا تو پھر تو اس کو وہی تصور کیا جائے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی اور اس کی جتنے بھی میرے خیال میں 40-50 ایم این ایس تھے جنہوں نے ریزائن کیا, لیکن وہ پرکس اینڈ پریویلیجز اور سیلریز لیتے رہے, اور ان کی ریزگنیشن قانون کے مطابق تھی. وہ پیش بھی ہوئے اسپیکر کے سامنے, لیکن ان کی ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں ہوئی. اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوا, شاید ریزگنیشن دیا تھا لیکن سامنے کلیکٹر دیا تھا, اسپیکر کا تھا, انڈیویجولی آئے. میں ہاں سب کو چیک کروں, انڈیویجولی آپ چیک کر لیں. مجھے لیکن انڈیویجولی نہیں گئے نا, دے کے پھر چلے گئے تھے اس کے بعد. دیکھیں وہ آپ کو اسپیکر صاحب جب بلاتے ہیں, اگر آپ انڈیویجولی آئے تو آپ, لیکن وہ لیگلی تھا. میں نے بھی ریزائن کیا تھا اس 2015. تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں پرکس اینڈ پریویلیجز کمپرومائز نہ ہو؟ نہیں, میں جو اگلی بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم پہلے تو یہ آج فیصلہ ہوا اے پی سی میں کہ پارلیمنٹ میں
इनको हम टफ टाइम देंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो है हमारा स्ट्रेंथ बड़ा मजबूत है। वो जैसे आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सेनेट में और जो आपने फेटफ में दिया वो वाला टफ टाइम तो देने नहीं जा रहे। फेटफ के देखें, फेटफ पे तो आपने देख लिया कि 10 वोटों से ये कामयाब हुए, तो आप मुझे बताएं कि 10 वोटों पे, वो भी सेनेट को मिलाकर, एक हुकूमत सिर्फ 4 वोटों पर चल रही है, तो वो अपोजिशन से क्या टकराव करेगी? सर, तो वो आपके 32 वोट कहां गए? मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर 50 मेंबर भी हो ना ऑपोजिशन के, वो भी हाउस नहीं चला रहे, यहाँ तो 100 से भी ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो टफ टाइम पार्लियामेंट के अंदर देंगे, इसलिए रिजाइन नहीं कर रहे। दूसरा जो है वो स्ट्रेटेजी वो होगा लॉन्ग मार्च का, और तीसरा जो है आखिरी रिसोर्ट होगा वो रेजिग्नेशन फ्रॉम पार्लियामेंट। ठीक, वो क्विकली होगा, वो पार्लियामेंट के मूड में है, वो कह रहे हैं आप। बल्कि एक मिनट ठहरे, मैं जरा मलिक साहब की भी राय ले लूं, फिर दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा, बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मलिक साहब, मियां साहब आ रहे? जी देखिए, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो अपने फिलफौर उनके इलाज की बेहतरी हो और वो पाकिस्तान वापस आएँ। इसमें तो कोई हमें क्योंकि उनके आने से पार्टी स्ट्रेंथन्ड होगी और ये गवर्नमेंट उनके आने का बोझ नहीं उठा सकती। ये देखिए, मैं आदिल आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि हम बात करते हैं, कुछ थोड़ा फ़र्क रह जाता है बात करने में, कि अगर मैं आपसे एक पोस्ट ट्रुथ सिचुएशन आपके सामने, गवर्नमेंट ने तो एक बयानिया तरतीब दिया हुआ है और उसके लिए वो अपने तमाम वसाइल एक प्रोपोगेशनिस्ट रजीम की तरह झोंकती है, हमें उस पर एतराज़ नहीं करें, लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी अ डे ऑफ पोस्ट ट्रुथ। बात तो सामने आएगी ना कि क्या होगी, और ये जितनी डीप फेक्स हैं, ये जितनी व्हाटएवर ये एक एक्सेंचुएटेड वर्जन्स हैं, जो कुछ भी आप कह लें, जितनी मर्जी बहुतान तराशी है, हकीकत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। आप ये एक बात ज़हन से खुर्च दें कि चीज़ें ऐसे जामिद रहेंगी जैसे हैं, इस तरह नहीं। ठीक, लेकिन मलिक साहब एक जो बहुत बड़ा एतराज इस वक्त आपकी एपीसी से कुछ भी निकले, जाहिर है ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट पे दबाव डालना चाहिए। तकरीर भी हुई हैं, थ्रेट्स भी की गई हैं, हम कह देंगे गिरा देंगे निज़ाम को, नया निज़ाम लाएंगे, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं होंगे और जिस लॉन्ग मार्च के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं वो उसको लीड नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ जो है ये मैं आपको कह दूं, फर्जी और किताबी और आदिल, ये जो है वो देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैं आपसे तस्वुराती लगेगा। जैसे आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले तक जो बात थी कि उनकी बात करने पर भी आपको लग रहा था, लेकिन आज मैं आपसे बड़ी क्लियरली मुझे 100% इस बात पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि उनकी सेहत के दुरुस्त होते ही वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। चले, मुझे अब एक ब्रेक लेनी है सर, मैं ब्रेक के बाद फैज साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये जो है वो इस बात में उतना वजन जो है वो नहीं जाएगा। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। वो कहते हैं जी कामयाब, हम मेरी तवक्कुआत से ज्यादा बेहतरीन जो है वो एपीसी चली गई और अब खतरा है गवर्नमेंट के लिए। ये कामयाब थी, और ये अगर ये कामयाब थी तो फिर इनका म्यार आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक बात उन्होंने की कि पार्लियामेंट के अंदर पूरा जोर लगाएंगे। पार्लियामेंट पे तो आप पहले दिन से जोर लगा रहे हैं, घंटों पे मबनी तकरीरें। इमरान खान साहब जो तकरीर कर रहे थे, शोर शराबा की, आप जो मैं बात की पहले 5 मिनट में कहते गवर्नमेंट फेल होगी, वो दिन और आज का दिन हमने कभी भी नहीं रोका। पीटीवी पे इनकी स्पीच भी चलती है, सारे चैनल्स दिखाते हैं, एक 2 घंटे। और जब वफाकी वज़रा उठते हैं बात करते हैं तो ये शोर शराबा करते हैं, निकल जाते हैं। पार्लियामेंट में तो जोर ही लगा रहे हैं, चल नहीं रहा इनका। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार क्या होता है कि जहां हुकूमत अवामी मुफाद के अगेंस्ट जाए उसकी तस्हीह करें, और जहां अवामी मुफाद में जाए उसका साथ दें। ये है जमहूरियत में अपोजिशन का रोल। अपोजिशन गवर्नमेंट को टोज पे रखती है हर वक्त, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होती है, तामीरी अपोजिशन होती है। एक दिन इन्होंने ऐसी अपोजिशन नहीं की, ये सारा वक्त अपनी चोरी, अपनी करप्शन उसको बचाते रहे। राइट, डॉक्टर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा उसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि स्ट्रीट पावर इनमें सबसे ज्यादा मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। उनकी डिमांड ये है कि जी इस्तीफा, बाहर निकलो, रियल ऑपोजिशन करो। मियां साहब ने आज शुरू वहां से किया, लेकिन एंड अब जहां वैसे मियां साहब का आगे जा रहा है काम। एक चीज कह दूं मोहित भाई इससे पहले कि मियां साहब ने आज लगे वैसे तंदुरुस्त तवाना है, जबरदस्त लगे, तगड़े लगे हैं। लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा था ना कि सुबह दोपहर शाम 3 सेल्फी। इत्तेहाद आगे चलता नजर आ रहा है। देखिए, इत्तेहाद जरूर चलेगा, न्यूसेंस पावर जरूर हो सकती है मौलाना फजल रहमान की ज्यादा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी अक्रॉस पंजाब पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है।
نبیل گبل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ معنی خیز ہے. نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں ضرور آئیں گے, میں نے آج کے بعد فیصلہ کیا. نواز شریف صاحب 3 مہینے تک دیکھیں گے کہ سڑک پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا اتحاد قائم رہتا ہے اور میڈیا ان کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے. اگر میڈیا کیسز یاد دلاتا رہے گا, کورٹس میں چیزیں ہوتی رہیں گی, بیکاز نواز شریف صاحب بڑے ایک لحاظ سے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں میٹر نہیں کرتی, بیکاز پاکستان کی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کا کبھی بھی راستہ نہیں روکا بلکہ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں وہ تھرو آؤٹ اس میں سے. تو ان کو یہ پتا ہے کہ عدالت میٹر نہیں کرتی, وہ پولیٹیکل سسٹم جس کے اندر عدالت آپریٹ کرتی ہے وہ میٹر کرتا ہے. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا جو پولیٹیکل اس وقت کنیکشنز ہیں اس وقت جس کے اوپر ڈھانچہ کھڑا ہے, کیا یہ ڈھانچہ اگلے 3, 4, 6 مہینے میں اتنا کمزور ہو جائے گا کہ میں یہاں لینڈ کروں تو مجھے اندر بند کر کے نہیں رکھ سکیں گے. اگر ان کو لگے گا کہ مجھے بند رکھ دیں گے 3, 4 مہینے کے لیے, پھر نہیں آئیں گے. ٹھیک, رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محیط پیرزادہ, سینیٹر فیصل جاوید صاحب, ملک احمد خان صاحب اور نبیل گبول صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا ناظرین, عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.